الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ نساء کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ وراثت کی تقسیم سے متعلق سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب جائیداد ہو یا کوئی عورت اور وہ فوت ہو جائے تو اس کا جو ترکہ ہے اس کی تقسیم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور مالک کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد میں سے وصیت کر سکتا ہے، اور اس کی حد مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے جائیداد میں سے 1/3 حصے تک وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور وصیت بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جو جائز حقدار ہیں ان کے حق میں نہیں کر سکتا وصیت، بلکہ ان لوگوں یا ان اداروں کے لیے کرے گا جو وراثت میں حقدار نہیں ہوتے۔ اور صاحب جائیداد شخص کو ایسے اقدامات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، روکا گیا ہے اسے کہ جس سے جائز حقدار جو ہیں وہ محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے اور وصیت کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو یہ ضرور نہیں ہے کہ جائیداد میں ہی وصیت کی جاتی ہے، یہ پہلو بھی پیش نظر ہے کہ وصیت اور حوالوں سے بھی ہوتی ہے، یعنی اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ دیکھو بھائی نیکی پر عمل کرنا، برائی سے بچنا، لوگوں کی حق تلفی سے بچنا، نماز کی پابندی کرنا، یعنی اچھائی کے کاموں کی ترغیب دینا، برائی سے ان کو منع کرنا، یہ بھی وصیت ہے۔ اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں مال و دولت کی وصیت نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کی بھی وصیت ہوتی ہے، تو یہ ہر شخص کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی گاہے بگاہے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو نیکی کی تاکید کرنا، برائی سے ان کو نفرت دلانا، ان کو روکنا، یہ بھی کرتے رہنا چاہیے اپنے گھر کے اندر، ایک پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو ترکہ چھوڑیں اس میں تمہارے لیے نصف حصہ ہے۔ میاں بیوی ہیں، بیوی صاحب جائیداد ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے تو پھر خامند کے لیے اس میں سے آدھا حصہ ہے۔ اگر یہ فرمایا کہ علم یکن لہن ولد، اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو، یعنی بیوی اگر صاحب اولاد نہیں ہے اور وہ جائیداد چھوڑ رہی ہے تو اس کے خامند کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدھے حصے کا حقدار قرار دیا، تو وہ آدھا حصہ پائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر وہ عورت صاحب اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر تمہیں 1/4 حصہ ملے گا۔ خامند 1/4 حصے کا حقدار ہوگا اگر بیوی صاحب اولاد ہے اور صاحب جائیداد ہے، لیکن وہ دونوں شرطیں قائم ہیں
من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وہ وصیت پوری کر دی جائے جو اس نے کی ہوئی ہے، اور جو قرض اس کے ذمے ہے وہ ادا کر دیا جائے. یعنی یہ پہلے ہوگا، وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ چیز، دونوں باتیں پوری کی جائیں گی. یعنی میت کے ذمے جو قرض ہے اس قرض کی ادائیگی ہو، اور جو اس نے وصیت کی ہوئی ہے وہ وصیت پوری کر دی جائے. اور پھر اگر مرد فوت ہوتا ہے، خامن فوت ہوتا ہے، وہ صاحب جائیداد ہے اور اس کی بیوہ ہے، تو فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو کچھ تم چھوڑتے ہو اس کے چوتھائی حصے کی وہ حقدار ہیں. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہوگا. یعنی اگر مرد صاحب اولاد بھی ہے اور صاحب جائیداد بھی ہے تو اس کے مرنے پر اس کی جو بیوہ ہے وہ 8ویں حصے کی حقدار ہے. 8واں حصہ اس کو. من بعد وصیت توصون بہا او دین، بعد اس کے کہ وہ وصیت جو اس نے کی ہے وہ پوری کی جائے، اور جو قرض اس نے چھوڑا ہے وہ قرض ادا کر دیا جائے. یہ دونوں چیزیں پہلے ہوں گی وراثت کی تقسیم سے. اب ایک اور صورتحال کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کلالہ. کلالہ ایسی صورتحال کو کہتے ہیں کہ کوئی میاں بیوی ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، بے اولاد، اور ان کے والدین بھی نہیں ہیں. یہ جو قریب ترین جو حقدار ہوتے ہیں وراثت کے وہ ہے ہی نہیں. تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کلالہ ہے، یا او امرأۃ، یا عورت ہے ایسی صاحب جائیداد ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، تو پھر یہ ہے کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں اس کے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ تیسرے حصے میں 1/3 حصے میں شریک ہوں گے وہ سب کے ساتھ. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس کے کہ وہ وصیت جو انہوں نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے، یا جو قرض انہوں نے چھوڑا ہے وہ ادا کر دیا جائے. غیر مضارن، ضرر نہ پہنچائی جائے. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. جب میاں بیوی ہو، صاحب جائیداد ہو، اور نہ کوئی اولاد ہو نہ والدین ہو، تو اس وقت ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اس ترکے کو جو دور کے جو حقدار ہیں وہ حصہ نہ پانے، ان کو محروم کر دیا جائے، کسی ادارے کو دے دیا جائے، کسی اور جگہ خرچ کر دیا جائے، کوئی مسجد بنوا دی جائے، کوئی ادارہ کھول دیا جائے. یعنی ایسی سوچ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس بارے میں بڑی سخت وعید دی کہ ایک شخص ساری عمر ایسے کام کرتا ہے کہ جو جنت میں لے جانے والے ہیں، لیکن آخر میں وہ مرتے وقت ایسا عمل کر جاتا ہے کہ جو اسے جہنم میں پہنچا دے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. جو وارث ہیں ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے. وارث سے مراد ایسے وارث ہوتے ہیں کہ جو عورت کے دور کے بہن بھائی ہوتے ہیں یا مرد کے سوتیلے بہن بھائی ہوتے ہیں. تو یعنی ان کو نہ دینے کی نیت سے کہ وہ ان کو نہ ملے، ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے. جن کا حق بنتا ہے ان کو جانا چاہیے، ایسے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے. تو غیر مضارن یعنی کسی کو ضرر نہ پہنچائے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے. اور پھر یہ کہ وصیت من اللہ، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے وصیت ہے. یعنی اللہ نے جو مقرر کیا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر. واللہ علیم حلیم، اور اللہ صاحب علم ہے اور بہت بردبار ہے. یعنی اس نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بڑے علم اور حکمت کی بنیاد پر کیے. تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کی قائم کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جنات،
تو وہ تو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا تجری من تحت الانہار کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا وذالک الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے یعنی انسان آخرت میں جنت میں داخل کر دیا جائے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی یہ بڑی کامیابی ہے لہذا اس کامیابی کو پیش نظر رکھو اور کسی کو محروم کرنے کی سوچ اپنے اندر نہ لاؤ اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہ ان تک پہنچنے چاہیے اب یہ بڑی خطرناک آیت ہے جو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یاد رکھو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور جو اس کی قائم کی ہوئی حدود کو پامال کرے گا اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کی ہیں جو ان کو توڑے گا فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا وہ تو آگ میں داخل کر دے گا کتنی زبردست وعید ہے جو اللہ نے اپنی اس کتاب میں فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ سب سے بڑھ کر ہے مومن کے لیے تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی قائم کی حدود کو توڑے گا یدخلہ نارن تو وہ تو آگ میں داخل کیا جائے گا خالدن فی اور ہمیشہ اس میں رہے گا نکلنے کی کوئی صورت نہیں وَلَهُ عذاب مہین اور اس کے لیے بہت رسوا کن عذاب ہے مہین اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اہانت آمیز رویہ یعنی رسوا کن رویہ اختیار کرنا کسی کے لیے ذلت آمیز رویہ اختیار کرنا تو فرمایا وَلَهُ عذاب مہین تو ایسے شخص کے لیے بہت رسوا کن عذاب رسوائی ہی رسوائی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی سے اللہ کی قائم کی حدود کو توڑنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات یکفی حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین